السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا صاحب جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے نا، نجوم الزہرہ، عبید اللہ بن یونس کا وہ واقعہ اس کے اندر درج ہے، تو وہ کتاب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور اس کو میں نے وہ والا پیراگراف وہاں سے پڑھا ہے۔ تو یہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ آج جو عبد القادر جیلانی کی قبر ہے وہاں مزار ہے، اس کے اندر ہڈیاں بھی نہیں ہیں اس کی، ہوتی بھی تو بے جان تھی، خاک ہو چکی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آج وہ جو قبر ہے اس کے اندر ہڈیاں موجود نہیں ہیں۔ باقی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ صوفی آپس میں وحدت الوجود کے عقیدے کے معاملے میں یہ سارے تقریباً ایکا کرتے رہے، ایک دوسرے کی تائید کرتے رہے، لیکن وحدت الشہود اور حلول کا جو عقیدہ نا، اس میں صوفیوں کا اختلاف رہا ہے۔ یعنی اختلاف اس انداز سے کہ حلول یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر آ جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے، جس طرح رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ علی رضی اللہ عنہ کے اندر آ گیا ہے، اس طریقے سے۔ اور وحدت الشہود کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی اور ریاضت کرتے کرتے اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ وہ جا کے اللہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں ان کا یعنی اختلاف رہا ہے۔ یعنی ایک گروہ کہتا ہے کہ بندہ اللہ کے اندر چلا جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، بندہ اللہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس میں اگر ایک صوفی ایک عقیدے کا رد کر رہا ہو تو یہ نہ سمجھو کہ وہ مومن ہے، وہ اصل میں اس کا رد کر کے اپنا پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بحث چھڑی تھی جو علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر سو اور شکر کا عنوان باندھ کے اس بحث کو سمیٹا تھا کہ سوف کہتے ہیں ہوش و حواس کو اور شکر کہتے ہیں مدہوشی کو۔ یعنی شکر کے اندر اللہ بندے کے اندر آیا ہوا ہوتا ہے، اور سوف کی حالت میں بندہ جو ہے وہ اللہ کے اندر اس وقت نہیں ہوتا ہے، اس وقت بندہ بندہ ہوتا ہے اور اللہ اللہ ہوتا ہے۔ یہ بحث چھڑی ہوئی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ سوف کی حالت زیادہ بہتر ہے، زیادہ یعنی درجے والی ہے، یا شکر کی حالت زیادہ درجے والی ہے۔ تو علی جویری صاحب نے یہ ثابت کیا کہ شکر کی حالت جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر مثال دی اس نے اندازہ لگایا، اس نے کہا دیکھو واقعات دونوں پیش آئے تھے، کشف المحجوب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ واقعات دونوں پیش آئے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی نگاہ پڑی اپنے ایک سردار کی بیوی کے اوپر، اس پر عاشق ہو گیا انداز۔ یہ دونوں واقعے علی جویری نے کشف المحجوب کے اندر لکھے ہیں، اور آج یہ لوگوں کا داتا بنا ہوا ہے۔ بتائیے اس سے بڑا کوئی اللہ کے نبیوں کا گستاخ، اور خاص کر نبی علیہ السلام کا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ رشدی بھی اس کے سامنے ڈھیر ہے، یقین کیجئے دنیا کا کوئی گستاخ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ انبیاء کی عصمت کے اوپر جو یہ دھبا لگایا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی نگاہ اولیاء کی بیوی پر پڑی، وہ نہا رہی تھی تو عاشق ہو گیا، اب کیا کریں؟ اس سے حاصل کرنے کے لیے اولیاء کو ایک مواز پر بھیجا، اور دوسرے جرنیل کو پرائیویٹلی لکھا کہ اس کو ایسی جگہ ڈالو مر جائے، یہ نہیں اندازہ لگائیے، واپس زندہ نہ آئے، کیونکہ اس کی بیوی کو حاصل کرنا تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر دوسرا واقعہ کہتے ہیں کہ نگاہ تو نبی علیہ السلام کی بھی پڑی، نعوذ باللہ، جہاں نہیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن یہ جو نگاہ پڑی نبی علیہ السلام کی، یہ شکر کی حالت میں تھی۔ یعنی اللہ بندے کے اندر آیا ہوا تھا، بندہ حق کے ساتھ قائم تھا، تو پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ بندے کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو یہاں فائدہ ہو گیا، یہاں پھر وہ جو زید کی بیوی تھی وہ ان کے نکاح سے آٹومیٹکلی آ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، چونکہ اللہ کی نکاح پڑی تھی، استغفر اللہ۔ لیکن وہاں جب داؤد علیہ السلام کی چونکہ اپنی نگاہ پڑی تھی، وہ سوف کی حالت میں تھے، تو وہاں اللہ نے گرفت کی، تو لہٰذا وہ درجہ ذرا کم ہے، اور یہ اونچا درجہ ہے شکر کا۔ اس ظالم نے اپنے اس کافرانہ اور مشرکانہ اور زندیقانہ فلسفے کو ثابت کرنے کے لیے ان ظالموں نے دو نبیوں کے اوپر وہ تہمت لگائی ہے جس کے تصور سے بھی انسان کانپ اٹھتا ہے۔ اور آج یہ قوم کے داتا ہیں، کوئی دستگیر ہیں، ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، مودودی صاحب اس کی تعریف کرتے ہیں، مفتی نعیم جیل میں تھے تو کہتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو کتابوں کی فہرست میرے سامنے پیش کی گئی تو میری نظر جو ہے کشف المحجوب کے اوپر رک گئی، کیونکہ مودودی صاحب سے میں نے سنا ہوا تھا
کہ یہ جو کتاب ہے کشف المحجوب یہ تصوف کے اندر سند رکھتی ہے، اور علی جوہری صاحب کو اس علاقے کے پوری دنیا کے لوگ اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں۔ کہتے ہیں تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کتاب کا ترجمہ کروں گا اور انسانیت کی خدمت کروں گا، تاکہ انسانیت کے سامنے اس کا ترجمہ آئے اور لوگ فیض یاب ہوں۔ تو ایسے نہیں انہوں نے شعر لکھا محی الدین چشتی نے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل اور رہنما، کہ ہاں جو ناقص ہوتے ہیں ان کے لیے علی جوہری صاحب پیر کامل ہیں، اور جو پہلے سے کامل ہو چکے ہوں ان کے یہ رہنما ہیں۔ تو کامل ہونے کا بھی انہوں نے تشریح کر دی کہ کامل کون ہوتا ہے۔ علی جوہری صاحب پر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ کا پیر کامل نہیں ہے، اس نے کہا اچھا شک کرتے ہو، چلو چیک کرتے ہیں، اگر کامل ہوا پھر بھی پتہ چل جائے گا، ناقص ہوا تب بھی پتہ چل جائے گا۔ تو کہتے ہیں ہم تین تھے، جا کے چیک کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ چلو کوئی نہ کوئی بات اپنے دل میں رکھو، اگر دل کی بات بتا دی اس نے پھر اس کا مطلب کامل ہے۔ اندازہ لے دل کی بات بتا دی، یعنی پوری طرح اللہ کی صفات کا وہ حامل ہو گیا تو پھر کامل ہے۔ یہ ان کے فلسفے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے منصور الحاج کے چند اشعار جس کا ذکر کیا ابھی معراج صاحب نے، جس کو سولی دی گئی انا الحق کنارے کے اوپر، اس کے چند اشعار کہتے ہیں میں نے اپنے ذہن میں رکھے، دوسرے نے صابونی حلوہ ذہن میں رکھا، تیسرے نے تمال کا مرض تھا اس کے اوپر جس طرح سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، اس نے وہ ذہن میں رکھے۔ تو جیسے کہتے ہیں ہم حاضر ہوئے اپنی پیر صاحب کے سامنے تو انہوں نے پرچی آگے بڑھائی اور وہی شعر لکھے ہوئے تھے اس پرچی کے اندر جو میں نے دل میں رکھے تھے، اور دوسرے کو اس کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کا تمال کا مرض ختم ہو گیا، اور تیسرے کو کہا کہ اچھا صابونی حلوہ کھانا چاہتا ہے اور لباس پہنا درویشوں کا، تو یہ آپس میں میل تو نہیں کھاتا ہے کیونکہ صابونی حلوہ صفیوں کی غذا ہے، تو دونوں میں سے ایک چیز چھوڑ دے۔ تو اللہ کے بندو یہ ہیں، کہتے ہیں بر صغیر کے اندر دین ان کی وجہ سے آیا ہے۔ اور معاشرتی علوم میں وہ سوال حل کیا کرتے تھے کہ بر صغیر میں اسلام لانے میں صوفیہ کا کردار۔ اللہ کے بندو اسلام کو تو یہ مانتے ہی نہیں تھے، کب اسلام انہوں نے لایا، یہ تو تصوف لائے ہیں، صوفیزم لائے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب دین اسلام کا دورہ ہوگا تو پھر معاشرتی علوم کے اندر یہ سوال ہوگا کہ بر صغیر میں شرک پھیلانے میں صوفیہ کا کردار، تو اس وقت سارے ان صوفیوں کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا کہ انہوں نے بر صغیر کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر انہوں نے شرک پھیلایا تھا، کفر پھیلایا تھا، یہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، ان کی اپنی ہی کوئی توحید ہے، اللہ کے اندر گم ہو جاؤ، اللہ ان کے اندر ہے، یہ ان کی توحید ہے۔ اسی لیے تطہر القادری نے وہ شعر پڑھا تھا، کہتا ہے اک کے جو اک نو دوجا کر جانے او کافر تے مشرک کے۔